بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات طبیعت میری بالکل ٹھیک نہیں ہے اور شدید کھانسی 2 دن سے بہت شدت. مشکل یہ ہے کہ جب مجھے کھانسی کی شدت ہوتی ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے میری، اس وجہ سے بہت دقت مجھے بڑھ جاتی ہے. لیکن بہرحال اسی عالم میں میں جسے پڑھ رہا ہوں اور جتنا بھی میری ہمت ہے وہ خدمت کر رہا ہوں. کل بھی بہت ہی عظیم مجلس تھی وہاں یوم جناب زینب کے عنوان سے، جس میں 1 لاکھ سے اوپر مجمع ہوتا ہے. اس میں میں نے خدمت کی اسی عالم میں کہ آواز نکلنا مشکل ہو رہی تھی. یہاں بھی صبح سویرے 9 بجے مجلس لکھنؤ میں تھی، اس میں حاضری دی، پھر یہاں حاضر ہوں. اور اس کے بعد شب میں پھر لکھنؤ میں مجلس یوم جناب عباس کے نام سے. تو تھوڑی مشکل میرے لیے ہو رہی ہے کیونکہ تو کھانسی کی بہت شدت، ذرا سا آواز تیز ہوتی ہے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور کھانسی کے ساتھ پھر سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں دھیمے دھیمے زیادہ پڑھوں گا. حالانکہ وہ مجلس کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ جب دھیمے دھیمے پڑھی جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کوئی بات پڑھی نہیں ہے. جب تک کہ باہر کو زور دے کر رکھا جائے اس وقت سمجھتے کوئی بات کہی نہیں گئی. لیکن بہرحال میری مجبوری ہے، لہٰذا میں بہرحال ذرا سا دھیمے بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنے بچوں اور جوانوں تک کوئی پیغام پہنچے انشاءاللہ. ایک صلوات بھیج دے پر محمد. آیت کریمہ بہت ہی مشہور و معروف، ہر صاحب ایمان کے دل پر نقش ہے، ہر مومن کے دل پر نقش ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے صاف اعلان ہو رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ اجر رسالت سوائے مودت اہل بیت کے اور کچھ نہیں. اجر رسالت اگر کوئی چیز ہے تو وہ مودت اہل بیت ہے. یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے لفظ مودت کیوں استعمال کیا؟ لفظ مودت کیوں استعمال کیا جبکہ لفظ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے، آپ فہم بھی ہے. اردو دا بھی سمجھتے ہیں لفظ محبت، فارسی دا بھی لفظ محبت سمجھتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو عام طور سے یہ کہا جاتا ہے محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، لیکن قرآن میں لفظ محبت استعمال نہیں ہوا اہل بیت کے لیے، بلکہ لفظ مودت استعمال ہوا. لفظ مودت، جبکہ میں نے عرض کیا کہ سہل سا لفظ ہے محبت کا لفظ، عام فہم لفظ ہے محبت کا لفظ، مانوس لفظ ہے محبت کا لفظ، اور مودت کا لفظ غیر مانوس ہے. تو اللہ کو محبت استعمال کرنا چاہیے تھا کہ محبت جو ہے وہ اجر رسالت ہے، لیکن محبت کو اجر رسالت قرار نہیں دیا ہے بلکہ مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے. تو جب لفظ مودت استعمال ہوا تو لفظ کا بدلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مودت کچھ اور ہے اور محبت کچھ اور، ورنہ لفظ محبت یہاں پر استعمال ہوتا. علماء سے پوچھا گیا تو نے کہا کہ بہت فرق ہے دونوں کے معنوں میں، اور زمین و آسمان کا فرق ہے مودت اور محبت میں. 2-4 جملے وصل کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. صاحب ذوق ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما ہے کہ اب یہ جنرلی بات ہو رہی ہے، ایکسیپشن ہر چیز میں موجود رہتا ہے، ایکسیپشن ہر چیز میں موجود رہتی ہے. لہٰذا سے جنرل جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ محبت عموماً صورت سے ہوتی ہے، محبت عموماً صورت سے ہوتی ہے لیکن مودت سیرت سے ہوتی ہے. محبت عموماً صورت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ شعراء ماشاءاللہ کہتے رہتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے وہ پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے،
مگر مودت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے. توجہ رہے، مودت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے. اور محبت عام طور سے جذبات کے ابال کا نام ہے، اور مودت عقل کے استعمال کا نام ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محبت. محبت کے لیے ضروری کہ دیکھے تو محبت ہو، مگر مودت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. جس سے مودت ہے وہ پردہ غیب میں ہے، چاہنے والے جان دینے کے لیے آمادہ. یہ ہے اور مودت میں فرق. بس توجہ رہے. آپ دیکھیں کہ محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ محبت بڑھتی بھی اور گھٹتی بھی ہے. محبت بڑھتی بھی اور گھٹتی بھی ہے، اور گھٹتے گھٹتے دشمنی بھی بدل جاتی ہے. پتہ نہیں کتنے دوست ایسے ہیں جو کچھ دنوں بعد آپس میں دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. تو محبت کی خصوصیت کیا ہے کہ بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے، اور گھٹتے گھٹتے کبھی کبھی تو دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن مودت کبھی گھٹتی نہیں ہے. مودت کبھی گھٹتی نہیں ہے، بلکہ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی مودت بڑھتی چلی جاتی ہے. بہت توجہ چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ محبت کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے. پوری توجہ رہے. محبت کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں، جیسے مثال میں پیش کروں کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے. ارے توجہ، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہوتی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے پانی سے جدا کر کے دیکھیے، ایک لمحے کے لیے پانی سے جدا کر کے دیکھیے، اس کی طلب اور بے چینی بتائے گی کہ اس کو پانی سے مودت ہے. ہم کو اہل بیت سے محبت نہیں مودت ہے. بغیر اہل بیت کے ہمارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. محبت جو ہے وہ چھپائی جا سکتی ہے، مگر مودت چھپائی نہیں جا سکتی. اس کی بہترین مثال مصر میں تمار ہیں کہ جس پر سولی پر چڑھایا جا رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ علی سے جو اظہار بیزاری کر دو، ابھی جان بچ جائے گی تمہاری، ابھی سولی سے اتار لیے جاؤ گے. کہا کہ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہ ہم یہ جانتے تم علی سے محبت کرتے ہو. کہ نہیں، غلط جانتے ہو، میں محبت نہیں مودت کرتا ہوں. پھانسی پر چڑھ جاؤں گا مگر اظہار محبت ہوتا رہے گا. ایک صلوات بھیجے محمد. اور صاحبان ذوق تشریف فرما ہے کہ محبت یک طرفہ بھی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تر یک طرفہ ہوتی ہے. محبت زیادہ تر یک طرفہ ہوتی ہے، مگر مودت دو طرفہ ہوتی ہے. اس کا دلیل، اس کی ثبوت یہ ہے کہ ادھر پکارو ادھر آ جاتے ہیں. آنا دلیل ہے کہ ادھر بھی مودت ہے ادھر بھی مودت ہے. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. میں نے کہا دھیمے دھیمے پڑھ رہا ہوں تو چاہتا ہوں بات پہنچ جائے آپ بچوں جوانوں تو خاص طور سے. آپ دیکھیں کہ مودت محبت کی اس معراج کو کہتے ہیں کہ جہاں ہر محبت قربان کر دی جاتی ہے، جہاں ہر محبت قربان. ایک مثال پیش کر دوں آپ کے سامنے. وہ مثال یہ ہے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تاریخ کی کتابوں، تمام روایت کی کتابیں موجود ہیں کہ ایک زانو پر رسول کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے ابراہیم. دوسرے زانو پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زانو پر بیٹا ہے، دوسرے زانو پر نواسا ہے. بہت توجہ رہے جو مثال پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھیں انسانی فطرت کیا ہے. جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا اتنی ہی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا.
جتنی انسان، بالکل فطری چیز ہے، جتنی انسان کو اپنے بیٹے سے محبت ہوگی اتنی اپنی نواسوں اور پوتے سے نہیں ہوگی. جتنی اپنے بیٹے سے محبت، فطرت ہے، جتنی بیٹے سے محبت اتنی محبت نواسے سے، مگر اتنی ہی نہیں ہوگی کہ جتنی بیٹے سے. اور اگر ایسا موقع آئے کہ بیٹے اور نواسوں میں سے ایک کو قربان کرنا پڑے تو نواسے کو قربان کر دے گا، بیٹے کو بچا لے گا. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت. اب توجہ رہے، ایک دانو کے اوپر ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دانو پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. جبریل نازل ہوتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کو واپس کرنا ہوگا. یا بیٹے کو واپس کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں، یا نواسے کو واپس کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں. تو اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، نسبتاً محبت نواسے سے کم ہوتی ہے. تو رسول کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ حسین کو واپس کر دیتے، ابراہیم کو بچا لیتے، اپنے بیٹے کو بچا لیتے ابراہیم کو، اور نواسے کو اللہ کی بارگاہ میں واپس کر دیتے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم چلا جائے مگر حسین بچ جائے، مگر حسین بچ جائے. یہ فیصلہ رسول نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ رسول اللہ کو بھی ابراہیم سے محبت تھی، حسین سے مودت تھی. ایک سلوات بھیجے مولانا صبر محمد والے، ایک سلوات بلند آواز صبر محمد. تو یہ ہے مودت. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اور بالکل عام اور کامن سوال ہے، کہ وہ سوال یہ ہے کہ کسی اور نبی نے اپنا اجر رسالت کیوں نہیں مانگا؟ جناب آدم نے کیا زحمتیں برداشت نہیں کی تھیں؟ کہ جناب نوح نے زحمتیں برداشت نہیں کی تھیں؟ اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ جناب نوح پتھروں کے انبار میں چھپ جاتے تھے، اور زخمی اتنے ہو جاتے تھے کہ ملائکہ آتے تھے، جبریل آتے تھے، اور یہ جناب نوح کو پتھروں کے انبار سے نکالتے تھے. زخمی حالت میں جناب نوح زخمی ہو جاتے تھے، زخمی اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ پتھروں کے انبار میں چھپ جاتے تھے نوح، اور پھر ملائکہ آ کر ان کو نکالتے تھے اس پتھروں کے انبار سے. اب یہیں سے ایک فضیلت کے پہلو بھی نکلتا ہے. وہ فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ اب جب جناب نوح صاحب شریعت رسول ہیں، پہلے صاحب شریعت رسول ہیں، اور اب یہاں کے پر روایت تمام شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ جب زخمی نوح کو ملائکہ پتھروں کے انبار سے نکالتے تھے، زخمی نوح ہیں، تب روایت کہتی ہے کہ ملائکہ اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم سے مس کرتے تھے. ملائکہ اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم سے مس کرتے تھے. روایت کہتی ہے کہ ملک کے پروں سے نبی کو شفا مل جاتی تھی، زخم اچھے ہو جاتے تھے، نوح کے زخم اچھے ہو جاتے تھے. جب ملائکہ اپنے پروں کو نوح کے جسم سے مس کرتے تھے تو نوح کے زخم اچھے ہو جاتے تھے. دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ملائکہ کے پروں سے نوح کو شفا ملتی تھی. یہ نوح کی منزل ہے کہ ملک کے پروں سے نوح کو شفا مل رہی ہے، اور یہ حسین کی منزل ہے کہ حسین کے گہوارے سے ملک کے پروں کو شفا مل رہی ہے. ایک سلوات بلند محمد، ایک سلوات بلند آواز. جناب ابراہیم نے کتنی زحمتیں برداشت کی، جناب موسیٰ نے، جناب عیسیٰ نے، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جس کو بھی دیکھ لیجیے کہ ہر ایک مصائب سے گزرا ہے اور ہر ایک نے قربانیاں دی ہیں. تو کیا انہوں نے محنتیں نہیں کی ہیں؟ تو انہوں نے اجر کیوں نہیں مانگا؟ یہ بات سوال کیا جاتا ہے کبھی کبھی کہ انہوں نے صلہ کیوں نہیں مانگا. تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ ان کو صلہ مانگنے کا حق ہی نہیں تھا، ان کو اجر مانگنے کا حق ہی نہیں تھا. مثال سے بات واضح ہوتی ہے. فرض کیجئے کسی صاحب سے میرا معاہدہ ہو جائے کہ ان کو صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک میرے لیے کام کرنا ہے،
اور میں فرض کیجیے 500 روپے ان کو اجر کے طور پر دوں گا، صلے کے طور پر دوں گا. 7 بجے صبح سے شام کے 7 بجے تک ان کو کام کرنا ہے. 7:15 پر وہ کہنے لگے کہ لائیے 500 روپے دیجیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا. تو میں کہوں گا کہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی آپ کو مانگنے کا حق نہیں. 12 بجنے لگے کہ آپ تو 12 بج رہے ہیں، اب دیجیے. تو میں کہوں گا نہیں، ابھی نامکمل کام ہے، ابھی ناتمام کام ہے، ابھی آپ اجر نہیں مانگ سکتے، ابھی آپ صلہ نہیں مانگ سکتے. ہمیشہ صلہ اور اجر اس وقت مانگا جاتا ہے جب کام ختم ہو رہا ہو، جب کام اختتام پذیر ہو. آدم جو پیغام لائے تھے وہ بھی اسلام، نوح جو لائے تھے وہ بھی اسلام، ابراہیم جو لائے تھے وہ بھی اسلام، موسیٰ لائے تھے وہ بھی اسلام، عیسیٰ لائے تھے وہ بھی اسلام. مگر آدم کو مانگنے کا حق نہیں تھا کیونکہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے. نوح کو مانگنے کا حق نہیں تھا کیونکہ ابھی تو کام کی ابتدا ہے. ابراہیم طلب نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ابھی تو کام نامکمل ہے. موسیٰ عیسیٰ نہیں مانگ سکتے تھے کیونکہ ابھی تو کام جاری ہے. ہمیشہ اجر آخر میں مانگا جاتا ہے. اسی لیے جو آخری نبی ہے کہ جس کو اتممتوں کی سند مل رہی ہے، جس پر دین کامل ہو رہا ہے، وہی اجر مانگ رہا ہے، وہی صلہ مانگ رہا ہے. پر توجہ رہجوت کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اسلام ہی اسلام ہے. آدم سے لے کر خاتم النبیین تک اسلام ہی اسلام ہے. مگر اجر آخر میں مانگا جاتا ہے، صلہ آخر میں مانگا جاتا ہے. جس نے بھی کام انجام دیا وہ اسلام ہی کا کام انجام دیا. پوری توجہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اہل بیت صرف رسول ہی کی رسالت کا جو نہیں ہے بلکہ آدم کی نبوت کا جو بھی ہے، نوح کی رسالت کا جو بھی ہے، ابراہیم کی خلت کا جو بھی ہے، موسیٰ عیسیٰ کی زحمتوں کا، یہی محبت اہل بیت ہے. ایک صلوات بھیجے برادر. اچھا، لفظ محبت اس لیے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ اردو میں کوئی مودت کا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا، لہذا مجبوراً علماء اور خطبہ لفظ محبت استعمال کرتے ہیں. ورنہ محبت واجب نہیں ہے، مودت واجب ہے. ایک صلوات بھیج دے برادر. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور سے ذاکرین خطبہ یہ بات پڑھتے رہتے ہیں کہ محبت اہل بیت کو اللہ نے واجب قرار دیا مسلمانوں پر. محبت اہل بیت کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے. نہیں، واجب کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے. واجب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. محبت اہل بیت کو واجب نہیں کہا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو ذرا پریشانی الجھن ہو جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. محبت اہل بیت کو واجب نہیں کہا گیا ہے. کیوں نہیں کہا گیا واجب؟ اس لیے واجب نہیں کہا گیا ہے کیونکہ واجب کی خصوصیات، واجب کی خصوصیت، واجبات کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے واجب ادا ہوتے جاتے ہیں ان کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو واجب ادا نہ ہو اس کے لیے انسان گناہگار ہو جاتا ہے. فرض کیجئے، اب کسی بھی عالم دین سے اگر مجھ کو بھروسہ نہ ہو، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں آپ کہ روزے رکھے ماہ رمضان کے، نماز نہیں پڑھی، تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ نماز نہیں پڑھی اس لیے روزے کا ثواب نہیں ملے. نہیں، روزے کا ثواب محفوظ، نماز نہ پڑھنے کا گناہگار. نمازیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، یہ نہیں ہوگا کیونکہ روزے نہیں رکھے لہذا نماز کا ثواب نہیں ملے گا. نماز کا ثواب محفوظ، اگر بغیر کسی عذر شرعی کے روزے نہیں رکھے تو روزہ نہ رکھنے کا گناہگار. روزے رکھے، حج پر نہیں گیا، تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ حج پر نہیں گئے لہذا روزوں کا ثواب نہیں ملے گا. نہیں، روزوں کا ثواب محفوظ، حج پر نہیں گیا تو گناہگار. اسی طرح سے حج پر چلا گیا، روزے نہیں رکھے تھے، تو یہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ روزے واجب نہیں رکھے لہذا حج کا ثواب نہیں ملے گا. نہیں، حج کا ثواب محفوظ. ارے توجہ رہے. روزہ نہ رکھنے کا گناہگار. تو واجبات کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے جتنے واجبات ادا ہوتے جاتے ہیں اس کا ثواب محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو واجب ادا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے انسان گناہگار ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے واجبات کو گنا تو آپ جانتے ہیں عدد کیا آیا کہ 1400 واجبات ہیں. اللہ نے واجبات میں بھی 14 کا عدد محفوظ رکھا ہے. ایک صلوات بھیجے اللہ.
1400 واجبات اگر محبت اہل بیت میں انہی میں ایک واجب ہوتی، جس طرح سے نماز واجب، جس طرح سے روزہ واجب، جس طرح سے حج واجب، جس طرح سے خمس و زکوٰۃ واجب، اسی طرح سے اہل بیت کی محبت کو بھی کہا جاتا کہ محبت اہل بیت واجب ہے۔ تو اب معلوم 1400 واجبات ہیں۔ اب میدان حشر میں مسلمان پہنچا، میدان حشر میں پہنچا، بارگاہ الہی مستند کی پڑھنے والے، تو نے 1400 چیزیں واجب کی تھی، میں نے 1399 واجبات ادا کر دیے۔ ارے توجہ ہے، میں نے 1399 واجبات ادا کر دیے۔ اور تیرا نظام یہ ہے، تیرا نظام یہ کہ جتنے واجب ادا ہو جائیں ان کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا ثواب مل جاتا ہے۔ 1399 واجبات ادا کیے، ان کا ثواب عطا کر دے، صرف ایک واجب چھوٹ گیا۔ تو نے کہا تھا محبت اہل بیت واجب، بس یہی واجب چھوٹ گیا، بقیہ سارے واجبات ادا ہو گئے۔ لہذا ان واجبات کے طفیل میں یہ ایک واجب چھوٹ گیا ہے، اس کو معاف کر دے۔ اللہ کی آواز آئے گی، بڑی غلط فہمی میں ہو، بڑی غلط فہمی میں ہو۔ ہم نے کب کہا ہے محبت اہل بیت واجب؟ ہم نے کہا ہے اجر رسالت ہے، محبت اہل بیت اجر رسالت ہے۔ نماز داخل رسالت، روزہ داخل رسالت، حج داخل رسالت، زکوٰۃ داخل رسالت، جتنے واجبات داخل رسالت، اور مودت اہل بیت اجر رسالت، اجر رسالت۔ اور اب تمام مسلمان فقہا کا فیصلہ ہے کہ جب تک شے کی قیمت ادا نہ ہو جائے اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ جب کسی شے کی قیمت جب تک ادا نہ ہو اس وقت تک اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کا استعمال ناجائز ہے۔ تو اب محبت اہل بیت ہے اجر رسالت۔ تو اب یوں نہ ہونا چاہیے کہ بغیر محبت اہل بیت کے نماز کا ثواب کم ہوگا یا نہیں ہوگا، روزے کا ثواب کم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہیں، ابھی تم نے قیمت ادا نہیں کی ہے۔ یوں سوچو کہ نماز پڑھنا بھی جائز ہوگا یا نہیں، روزہ رکھنا بھی جائز ہوگا یا نہیں، حج پر جانا بھی جائز ہوگا۔ ایک سلوات میں دے محمد۔ ایک مثال پیش کر دوں تاکہ بات اور بچوں پر سہل ہو جائے۔ دیکھیے آپ، کسی جگہ پر میں نے نماز پڑھی، ایک زمین کے پر میں نے نماز پڑھی، ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ کے گناہ گار ہوئے، نماز پڑھ کے گناہ گار۔ میں نے کہا بھیا کوئی کمی رہ گئی نماز میں کیا؟ کوئی سجدہ بھول گیا، کوئی قیام خود رکوع کچھ بھول گیا، کوئی سورہ بھول گیا؟ کہ نہیں، نماز آپ کی پوری مکمل تھی، نماز میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر نماز پڑھ کے گناہ گار۔ میں نے کہا کیا خطا ہو گئی؟ کہ جس زمین پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہ غصبی ہے۔ ارے توجہ رہے، جس زمین پر آپ نے نماز پڑھی وہ غصبی ہے، آپ زبردستی قبضہ کیے ہوئے ہیں، مالک کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بجائے ثواب کے آپ گناہگار ہو گئے، الٹا گناہ۔ آج کا تصور یہ ہے کہ بھئی کسی کے مکان پر قبضہ کر لو، کسی کی زمین پر قبضہ کر لو، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لو، اب 50 سال مقدمہ چلے گا، 50 سال تو مزے کر لو، 50 سال تو رہ لو، اور 50 سال تو فائدہ اٹھا لو۔ نہیں نہیں، فائدے میں نہیں ہے، گھاٹے میں ہے، اور بہت بڑے گھاٹے میں ہے، بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ نمازیں یہ پڑھ رہا ہے، ثواب اس کو مل رہا ہے کہ جس کی زمین ہے، ان کے لیے گناہ ہے، ثواب اس کے لیے ہے۔ روزے یہ رکھ رہے ہیں، گناہ ان کو مل رہا ہے، ثواب اس کے نام اعمال ہے۔ عبادتیں یہ کر رہے ہیں، گناہ ان کو مل رہا ہے، ثواب اس کو مل رہا ہے۔ ارے یہاں تک بہت سخت جملہ ہے کہ جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے،
ایک سلوات بھیج دے ارے توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی تو معلوم ہوا کہ قصبی زمین ہے صاحب. آپ نے نماز پڑھی, آپ کو بجائے ثواب کو الٹا گناہ. نماز پڑھ کے گناہ گار. توجہ رہے. پھر بڑی محنت مزدوری کر کے پیسے کمائے, زمین خریدی اور اس پر نماز پڑھی. پڑھنے لگے, جیسے نماز مکمل ہوئی وہ صاحب پہلے سے تاک میں لگے ہوئے تھے. کہنے لگے آپ نے جو نماز پڑھی ہے بھی بجائے آپ کو ثواب کے گناہ ملا ہے. کہ صاحب آپ تو پیچھے پڑ گئے ہمارے, اب تو میں نے بڑی محنت کی کمائی سے ہی زمین خریدی ہے بھائی, بڑی خون پسینے کی کمائی سے زمین خریدی ہے. اب بھی آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ زمین تو آپ کی ہے مگر جو کپڑا آپ پہنے میں وہ غصبی ہے. ارے توجہ رہے, جو کپڑے آپ پہنے وہ غصبی ہے, ان کپڑے کی قیمت آپ نے ادا نہیں کی. نماز پڑھی ثواب کے بجائے عذاب, ثواب کے بجائے عذاب. اچھا پھر انہوں نے اپنی محنت کی کمائی سے انہوں نے کپڑا خرید لیا, کپڑا سلوایا درزی کیا, بڑا خوبصورت تھا, اس کو پہنا. اب نماز پڑھی انہوں نے. اب جو نماز پڑھ کے وہ اٹھے کہا آپ کو پھر گناہ ملا, بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ہوا, آپ گناہ گار ہو گئے. ان کے ساتھ آپ تو پیچھے نہیں چھوڑ رہے میرا. آپ ہر موقع پہ یہی کہہ جاتے ہیں اب کیا ہوا, اب تو کپڑا بھی میں نے محنت کی کمائی سے خریدا ہے. کیا کپڑا تو خرید لیا ہے مگر درزی کو سلائی نہیں دی ہے. توجہ رہے, وہ گھر پر آ کر مانگ رہا ہے اور آپ اندر سے کہلوا دیتے کہ ہے نہیں گھر میں اس پر, لہذا سلائی غصبی ہے. ارے توجہ رہے جو رزلٹ ہے, توجہ رہے جو نتیجہ ہے. ارے سلائی غصبی ہے, لہذا اب نماز جو پڑھی بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. تو اگر زمین کی قیمت ادا نہیں کی تو نماز پڑھی بجائے ثواب کے گناہ گار. اگر لباس کی قیمت ادا نہیں کی ہے نماز پڑھی بجائے ثواب کے گناہ گار ہو جائے گا. اگر سلائی کی قیمت ادا نہیں کی نماز پڑھی بجائے ثواب کے گناہ گار. اگر جسم پر ایک دھاگا بھی غصبی ہے, ایک دھاگا بھی غصبی ہے, نماز پڑھی تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا. تو مجھے اتنا بتاؤ کہ زمین کی قیمت ادا نہیں ہوئی, نماز کے ثواب کے بجائے گناہ. لباس کی قیمت ادا نہیں ہوئی, نماز پڑھی بجائے ثواب کے گناہ. سلائی کی قیمت ادا نہیں ہوئی, نماز پڑھی بجائے ثواب کے گناہ. اگر ایک دھاگا بھی غصبی ہے, قیمت ادا نہیں ہوئی بجائے ثواب کے گناہ. تو اگر خود نماز کی قیمت ادا نہیں کی ہے اور نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھنے میں ثواب کے بجائے گناہ ہوگا. اس کی قیمت ہے محبت اہل بیت, محبت اہل بیت. ایک سلوات بھیجو اللہ. بہرحال میں نے کہا کہ ادب پڑھنے کی ہمت میں نہیں, یہ کوشش کر رہا ہوں ہمت کر کے کہ آپ کے سامنے کچھ خدمت کر سکوں. اب اتنی دور سے حاضری ہوئی ہے تو تھوڑی بہت تو خدمت کرنا ہے. اب پڑھے لکھے مجمع کے لیے ایک رخصت کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ محبت کا فلسفہ کیا ہے اور محبت کی لاجک کیا ہے. محبت خامخواہ نہیں ہوتی. اگر خامخواہ کسی سے محبت ہو تو محبت نہیں ہوتی ہے, تعصب ہوتا ہے. وہ محبت نہیں ہے, تعصب ہے. ہمیشہ محبت کمال سے ہوتی ہے. انسان کی فطرت میں یہ ہے, پڑھا لکھا مجمع ماشاءاللہ میرے سامنے ہے, اسی لحاظ سے جملے ہیں کہ ہمیشہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کمال کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے, کمال سے محبت ہوتی ہے. تو جو صاحبان کمال ہیں وہی محبوب بن جاتے ہیں. جو صاحبان کمال ہیں انسان اسی سے محبت کرنے لگتا ہے. میں نے پھر عرض کیا کہ اگر کسی بے کمال سے اظہار محبت ہو رہا ہو تو یہ محبت نہیں ہے, تعصب ہے. اس کو محبت نہیں کہتے ہیں, اس کو تعصب کہتے ہیں. ہمیشہ کمال سے محبت ہوتی, بہت توجہ رہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام انسانوں کو مل کر کوئی ایک کمال پسند ہو, کوئی ایک صفت پسند ہو. بہت ہی نازک پہلو ہے اور نازک موقع ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بلکہ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے.
کسی کو کوئی کمال پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہوتی ہے، اور اسی جو صفت و کمال اس کو پسند ہوتا ہے اسی میں جو صاحب کمال بن جاتا ہے یہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ لوگوں کو الگ الگ کمالات پسند ہوتے ہیں، اسی لیے لوگوں کے محبوب بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ توجہ رہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے، اسی صفت و کمال میں جو درجہ کمال پر فائز ہوتا ہے وہ اس شخص کا محبوب بن جاتا ہے۔ کسی کو اگر علم پسند ہے تو وہ عالموں سے محبت کرتا ہے، کسی کو اگر خطابت پسند ہے تو بڑے بڑے خطیب اس کا مرکز محبت بنتے ہیں، اگر کسی کو بہادری اور شجاعت پسند ہے تو بڑے بڑے شجاع اور بہادر اس کا مرکز محبت بنتے ہیں، اگر کسی کو فرض کیجئے سخاوت پسند ہے تو جو بڑے بڑے سخی ہیں اس کا مرکز محبت بنتے ہیں۔ تو ہر ایک کی صفت، ہر ایک کے پسند الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا جھکاؤ اور میلان الگ الگ ہوتا ہے، اسی کے لحاظ سے اس کا محبوب بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کو عالم پسند ہے تو کسی کو بہادر پسند ہے، تو کسی کو خطیب پسند ہے، تو کسی کو زاہد پسند ہے، کسی کو کوئی صفت اور کوئی کمال۔ اسی لیے انگریزی کی مسئلہ ہے کہ کسی کے گھر میں لگی ہوئی تصویریں یہ دیوار پر تصویر نہیں ہوتی ہے بلکہ رہنے والے کی ذہنیت کا عکس ہے جو دیوار پر پڑتا ہے۔ اگر علماء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب رہنے والا علم دوست ہے، اگر فرض کے شعراء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، میر تقی میر اور غالب اور میر انیس وغیرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شاعری کے کمال کو پسند کرتا ہے۔ اگر بڑے بڑے بہادروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کمال بہادری کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کسی کو کوئی کمال پسند، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، اسی کے لحاظ سے ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے کہ جس کو وہ منتخب کرتا ہے۔ یہی اللہ نے انسان کی فطرت کو بنایا ہے، یہی انسان کا نیچر ہے کہ کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ ہی نے انسان کے نیچر کو بنایا ہے اور اللہ ہی حکم دے رہا ہے، اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ 14 کی ایک مختصر جماعت سے کروڑوں لوگ مل کر محبت کریں، ان کا کو اپنا مرکز محبت بنا لیں، ان کو اپنا محبوب بنا لیں۔ پالنے والے کیسے ممکن ہے؟ کسی کو کوئی صفت پسند ہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں لوگ مل کر 14 کی ایک مختصر سی جماعت سے محبت کرنے لگے اور ان کو اپنا محبوب بنائیں؟ کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے تو ندائے قدرت آئے گی کہ ہم نے معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ہم نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کوئی کمال پسند ہو، کوئی صفت پسند ہو، کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، ہر کمال اپنے معراج کمال پر اسی دروازے پر مل جائے گا۔ ایک صلوات پر محمد والے۔ اگر تمہیں علم پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا، اگر تمہیں شجاعت پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں ملے گا، اگر تمہیں خطابت پسند ہے تو خطیب منبر سلونی یہی ملیں گے، اگر تمہیں سخاوت پسند ہے تو اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ملے گا۔ کوئی صفت و کمال پسند ہو، کسی دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر کمال اپنے معراج کمال پر در محمد و آل محمد پر مل جائے گا۔ ایک سروات بھیجے بنا علم کی منزل اگر ہم دیکھیں، ایک ایک پہلو پر بھی اگر بیان کیا جائے تو صرف ایک پہلو کے لیے پورا اشرہ چاہیے، صرف ایک پہلو اگر بیان کیا جائے تو پورے ایک پہلو کے لیے پورا اشرہ چاہیے کہ علم کی منزل وہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا استاد موجود نہ ہو۔ ارسطو استاد موجود، افلاطون استاد موجود، سقراط استاد موجود، ایک نام اور ہے بقراط بھی ایک نام ہے، لیکن بچوں کو شاید معلوم ہے، پتہ نہیں معلوم کہ بقراط کا کوئی ہسٹری میں موجود نہیں ہے۔
ہسٹوریکلی یہ بالکل فیک ہے. ہسٹری میں کوئی بقرات کا ہسٹری میں کوئی وجود نہیں. ہسٹری میں تو وجود نہیں ہے لیکن ہر محلے میں 2 ایک مل جاتے ہیں. ایک سلوات پر توجہ رہے. تو استاد موجود, آئنسٹائن استاد موجود, اسٹیونسن استاد موجود, نیوٹن استاد موجود. دینی لحاظ سے دیکھیے آیت اللہ اسماء خمینی استاد موجود, آیت اللہ خامنی استاد موجود, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی استاد موجود, آیت اللہ خوئی استاد موجود. دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسا آپ کو عالم نہیں ملے گا کہ جس کے استاد نہ ہو, جن کے استاد نہ ہو. صرف کائنات میں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں, کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے تاریخ میں شاگرد تو ملتے ہیں مگر ان کا کوئی استاد نہیں ملتا, اور وہ ہیں محمد و آل محمد صلوات بھیجتے ہیں محمد. اور بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے, چیلنج ہے, بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہ سکا ہے نہ جھٹلا سکتا ہے کہ جو دوسرے فرقوں کے امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں. ایک صلوات بھیجے بنا. امام ابو حنیفہ ہمارے چھٹے امام کے شاگرد ہیں, امام مالک ہمارے چھٹے امام کے شاگرد ہیں, امام شافعی یہ ایک رشتے سے ایک واسطے سے چھٹے امام کے شاگرد ہیں, کیونکہ یہ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے, امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے, امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے. تو درمیان میں 1-2 واسطوں سے امام احمد ابن حنبل, امام احمد ابن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کے, امام شافعی شاگرد ہے امام محمد کے, وہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے, وہ شاگرد ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا براہ راست ڈائریکٹ شاگرد ہے یا درمیان میں 1-2 واسطوں سے شاگرد ہے. ایک صلوات بلند آواز محمد والے, ایک صلوات بلند آواز سے محمد. اب تذکرہ آ گیا تو جملے نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ دیکھیے فروع دین ہے اور اصول دین ہے. فروع دین اصول دین, یہ جناب امام ابو حنیفہ ہوئے یا یہ تمام لوگ ہوئے, یہ فروع دین میں شاگرد ہیں, فروع دین میں شاگرد ہیں. اور اصول دین میں آپ 3 مکتب فکر ہیں, ایک ہے معتزلہ, ایک ہے اشعری اور دوسرے امامیہ. یہ 3 مکاتب فکر ہیں. امامیہ کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے شاگرد ہیں, مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. لیکن اس کے بعد اشعری ہیں, یہ اشعری شاگرد ہیں واصل ابن عطا کے, واصل ابن عطا شاگرد ہیں ابو اعلیٰ جبائی کے, ابو اعلیٰ جبائی شاگرد ہیں ہاشم کے, ہاشم شاگرد ہیں محمد حنفیہ کے, محمد حنفیہ شاگرد ہیں اپنے باپ علی ابن ابی طالب. تو اصول میں بھی شاگرد ملیں گے, فروع میں بھی شاگرد ملیں گے. ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے, ایک صلوات بلند آواز پر محمد. ظاہر کہ بڑا وسیع موضوع ہے, اس پر اس کو چھیڑنا نہیں ہے. تو علم اگر دیکھا جائے تو کائنات میں ان کا جواب اور مثل نہیں ہے. اسی طرح سے اگر بہادری اور شجاعت میں دیکھا جائے تو اس میں بھی ان کا کوئی مثل و نظیر نہیں. دیکھیے اب ایک موضوع کرتا چلوں, میں نے اس میں بھی شاب غریبہ کی مجلس میں بھی ہلکا سا اشارات کی طرف کیا تھا, لیکن وہاں ٹائم زیادہ نہیں ہوتا. زیادہ میں چاہتا ہوں جو چیزیں وہاں چھوٹ گئی یہاں پر 2-3 چیزیں آپ کے سامنے جلدی پیش کر دوں. آپ دیکھیں کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ کمالات ایسے ہوتے ہیں جو ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتے, متضاد ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. جس طرح سے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہوتا, اسی طرح سے بہت سی صفتیں ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتی. مثال پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے اور اس کا کام لکھنا پڑھنا ہے, دنوں رات لکھ پڑھ رہا ہے, دشمن نے حملہ کیا, آپ اس کے سامنے تلوار لے کر پہنچے کہ لکھ پڑھ تو بہت چکے ہیں آپ, کتابیں تو بہت لکھ چکے ہیں آپ, اب قلم چھوڑیے, یہ تلوار لیجیے.
تو بیچارہ وہ عالم دین کہ جس کا کام صرف لکھنا پڑھنا، وہ گھبرا کر کہے گا کہ اب میرے ہاتھ قلم پکڑنے کے عادی ہو چکے ہیں، اب میرے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھمے گی۔ اس کا مطلب ہے علم کے میدان میں اگر قدم آگے بڑھے تو بہادری کے میدان میں قدم پیچھے ہٹ گئے۔ دوسری مثال پیش کروں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے مانو کسی عالم دین سے کسی جلسے کا وعدہ ہے، وہ معلوم ہوا کہ مجمع جمع ہو گیا اور میزبان نے ایک صاحب کو بھیجا گاڑی لے کر کہ جلدی سے ان عالم دین کو لے کر آ جاؤ، کوئی بھی مجمع جمع ہے، آپ تشریف لائیے۔ اب جو لینے پہنچا تو وہاں سے اندر سے جواب آیا کہ بھائی ان عالم دین کی تو طبیعت ناساز ہے، وہ میرے جیسے نہیں تھے کہ ناساز کی طبیعت پہ بھی آ گیا۔ ایک سلوات بھیجتے بتا کہ ان کی طبیعت تو ناساز ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ اب جو خالی گاڑی آئی تو جو میزبان ہے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ مجمع جمع، اب میں کس سے کہوں، عزت کیسے بچے؟ تو انہوں نے سوچا کہ مجمع ہی پہ نگاہ دوڑائی جائے، شاید اسی میں کوئی مل جائے جس سے میں کہہ دوں کہ ذرا سا 2-4 منٹ ممبر پر بول دیجئے تاکہ میری عزت بچ جائے۔ تو اب جو مجمع پر نگاہ ڈالی تو ایک شخصیت پر نگاہ تھم گئی، دیکھا بہترین وردی پہنے ہوئے، بازوؤں پر بہادری کے تمغے لگے ہوئے۔ کہا اب اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہنچے کہے، اس سے کہا کرنل صاحب عالم تو نہیں آ سکے ہیں، آپ ہی جائیے ممبر پر تھوڑی دیر بول دیجئے۔ تو بہادر سپاہی جو کبھی پیچھے نہیں ہٹا یہاں گھبرا کر پیچھے ہٹے گا کہ یہ میرا میدان نہیں، مجھے میدان جنگ میں لے جاؤ تو میں اپنے بہادری کے جوہر دکھاؤں۔ ارے یہاں تو میں 2 منٹ بھی بول نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہادری کے میدان میں قدم آگے بڑھے تو علم کے میدان میں قدم پیچھے ہو گئے۔ اسی لیے مورخین نے حیران ہو کر لکھا کہ ہم ارسطو کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے کہ تلوار لیے ہوئے میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوگا، اور رستم کے لیے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ممبر پر بیٹھا ہوا فصیح و بلیغ خطبہ دے رہا ہوگا۔ یہ 2 صفتیں ہیں جو ایک شخصیت پہ جمع نہیں ہوتی، مگر یہ علی کی شخصیت کا معجزہ ہے، یہ مولا کی شخصیت کا معجزہ ہے کہ جب ممبر پر آتے تھے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا تھا، اور جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہوتا تھا۔ ایک صلوات بلند آواز محمد۔ سنیے 5-7 منٹ اور لینا ہے حضرات کے، 5-7 منٹ اور لینا ہے۔ پارے کا مجمع اسی مناسبت سے کہ علی بہادری کی علامت کا نام ہے، علی بہادری کے سمبل کا نام ہے۔ مثال پیش کروں، جیسے سورج روشنی کی علامت ہے، جس طرح سے سورج روشنی کا سمبل ہے، اسی طرح سے علی بہادری کا سمبل ہے، بہادری کی علامت ہے۔ اس کی دلیل مجھے میرے پاس موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن بھی کہتا ہے اور تاریخ بھی کہتی ہے کہ میدان بدر میں ملائکہ مدد کے لیے مسلمانوں کے اترے تھے، ملائکہ میدان بدر میں اترے تھے مدد کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ملائکہ نے مدد کی تھی، اترے تھے، تو جنگ میں حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ لڑائی میں حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ ملائکہ نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا تو میں کہوں گا بھائی اتنی دور سے آنے کی زحمت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ اتنی دور سے کہا کے لیے تشریف لے کر آئے، جب آپ نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آئے تھے تو میدان جنگ میں لڑے تھے، دشمن پر حملہ کیا تھا۔ تو جب دشمن پر حملہ کیا تھا دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حملہ کرتے تھے تو چھپ کر حملہ کرتے تھے یا سامنے آ کر کرتے تھے، یا ظاہر ہو کر کرتے تھے یا چھپ کر کرتے تھے؟ تو اگر کوئی کہے چھپ کر حملہ کرتے تھے تو میں پھر کہوں گا کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے اور چھپ کر حملہ کرنا عصمت کے خلاف ہے۔
لہذا ملک جب حملہ کرتا ہوگا دشمن پر تو سامنے آتا ہوگا، ظاہر ہوتا ہوگا، تب حملہ کرتا ہوگا. بہت توجہ رہے. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کی اپنی کوئی انسانی صورت نہیں ہے، اپنی کوئی انسانی شکل نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انسانی شکل اختیار کرتے تھے، جب وہ انسانی صورت اختیار کرتے تھے تو کس شکل میں آتے تھے، کس صورت میں آتے تھے؟ جب ملائکہ کی اپنی کوئی شکل صورت نہیں ہے، جب فرشتوں کی اپنی کوئی شکل صورت نہیں ہے تو ان کو کوئی انسانی شکل اختیار کرنا پڑتی ہوگی، کوئی انسانی صورت اختیار کرنا پڑتی ہوگی. تو میرا سوال یہ ہے کہ ملک جب اترتے تھے تو کس شکل میں آتے تھے، کس شکل میں ظاہر ہوتے تھے؟ تو اب تاریخ میں تفصیل تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور تاریخ میں موجود ہے کہ لوگ گھبرا کے رسول کے پاس پہنچ رہے تھے. اے اللہ کے رسول، آپ مدینے سے کتنے ولی لے کر چلے ہیں؟ ہمیں تو میدان میں سوائے علی کے کوئی جنگ کرتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہر طرف علی تلوار چلاتے آپ. اے سلوات بھیجے. اب جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں. اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ جب ملک فلک سے اترنے لگے، جب ملک فلک سے اترنے لگے اور ان کو انسانی شکل اختیار کرنا ہوئی تو کسی کو علی سے بھلی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی. جو آ رہا تھا علی کی شکل میں آ رہا تھا، جو آ رہا تھا وہ علی کی صورت میں. ایک سلوات بھیجے برناوا. اب سنیے خاص طور بچے اور جوان سنیں کہ تاریخ کس طرح سے اپنے کو دہراتی ہے. جس وقت حزب اللہ کے اوپر اسرائیلی فوج نے حملہ کیا تو اسرائیلی فوج 30,000 تھی. 30,000 اسرائیلی فوج تھی اور ان کے ساتھ ٹینک، ان کے ساتھ توپیں، ان کے ساتھ ہوائی جہاز، دنیا بھر کا سارا سامان تھا. اور مقابلے میں کچھ 3,500 حزب اللہ کے سپاہی تھے. 3,500 حزب اللہ کے سپاہی تھے. 36 دن تک جنگ لڑتے رہے. جس وقت اسرائیل فوج نے حملہ کیا تھا تو یہ کہہ کر حملہ کیا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہم حزب اللہ کا صفایا کر کے ابھی واپس آتے ہیں. 24 گھنٹے میں صفایا کر کے آتے ہیں ابھی واپس. 30,000 کی فوج، ٹینک بھی، توپیں بھی، ہوائی جہاز بھی، دنیا کا سارا اسلام کے بعد 36 دن تک لڑتے رہے. آخر میں بھاگنا پڑا. دن تک جنگ ہوتی رہی، بمباری ہوتی رہی، توپیں چلتی رہی، ٹینک چلتے رہے. آخر میں بھاگنا پڑا. فرار کیا اسرائیلی لشکر نے، فرار کیا. CNN جو امریکہ کا چینل ہے وہ ایک اسرائیلی سپاہی کا انٹرویو لے رہا تھا. اس نے پوچھا CNN والے نے، اس کے نمائندے نے اسرائیلی سپاہی سے کہ بتائیے آپ کی شکست کیسے ہو گئی، آپ کی ہار کیسے ہو گئی، آپ وہاں کیسے بھاگ آئے جبکہ آپ کی طاقت اتنی زیادہ تھی. آپ کے پاس توپیں بھی تھیں، آپ کے پاس ٹینک بھی تھے، آپ کے پاس ہوائی جہازوں کا کور بھی تھا، امریکی اسلحہ بھی تھا. اس کے بعد بھی آپ کو شکست ہو گئی اور آپ ان کو ہرا نہیں پائے. آخر میں آپ کو بھاگنا پڑا. آخر شکست کا اور فرار کی وجہ کیا تھی؟ شکست کی اور فرار کی وجہ کیا تھی؟ اس سپاہی، اسرائیلی سپاہی نے جواب دیا کہ ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا. ارے توجہ رہے. اسرائیلی سپاہی کہہ رہا ہے
کہ ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، ہم سے یہ کہا تھا کہ 3,500 سے زیادہ نہیں ہے، جاؤ گے پہلے ہی حملے میں ختم ہو جاؤ گے، پہلے ہی حملے میں سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ لیکن ہم جو حزب اللہ کے علاقے میں پہنچے تو چاروں طرف سوائے حزب اللہ کے ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب بھاگتے تو نالا تو پھر کیا کرتے؟ اس کا مطلب ہے اب دیکھیں آپ، جب بدر کا فرار شدہ اور شکست شدہ لشکر جب واپس مکے پہنچا ہے تو مکے والوں نے اس سے سوال کیا کہ آخر اتنا زبردست تمہارا لشکر تھا، تم لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، بہترین تمہارے پاس اسلحے تھے، تمہاری تعداد 1000، ان کی تعداد کل 313، ان کے پاس نہ تلواریں تھیں، ان کے پاس نہ نیزے تھے، ان کے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ تیر و کمان تھے، اس کے بعد تمہیں شکست ہو گئی، تم ہار کے بھاگ آئے، آخر وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے یہی کہا کہ دھوکہ تم نے دیا تھا۔ ارے توجہ رہے، تمہیں نے دھوکہ دیا تھا، تمہیں نے دھوکہ دیا تھا۔ مکے والوں نے کہا ہم نے کیا دھوکہ دیا تمہیں؟ ہم نے کیا دھوکہ دیا؟ کہ یاد کرو کہ جب ہم چلے تھے یہاں سے تو تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا مسلمان لشکر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ بڑے کمزور ہیں، ان کے پاس رہ بھی نہیں ہے، ان کو آسانی سے شکست دے دو گے، مگر صرف ایک علی سے ہوشیار رہنا، صرف ایک علی سے ہوشیار رہنا۔ تم نے چلتے وقت کہا تھا ایک علی سے ہوشیار رہنا، اور ہم کو پورے میدان میں سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہر صفت اور ہر کمال آپ کو ان میں مل جائے گا، ہر صفت اور ہر کمال ان میں مل جائے گا آپ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ محبوب ہمارے ہیں، اللہ نے ان کو ہمارا محبوب قرار دیا تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں، ان کے نقش قدم کو اور ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنا نمونہ عمل بنا سکیں، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا محبوب ہوتا ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش وہ کرتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے اس کی کہ اس کی سیرت سے سیرت اور اس کے انداز سے انداز اور اس کی رفتار سے رفتار بھی ملائے۔ اب میں معذرت کے ساتھ 2-3 جملے عرض کروں گا، بات میری مکمل ہو گئی، اس سے زیادہ مجھے نہیں پیش کرنا ہے۔ معذرت کے ساتھ خیر یہاں تو نہیں، لکھنؤ میں تو بہت دیکھا ہے میں نے، معلوم ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ایسی پینٹ پہنے ہوئے آ رہے ہیں کہ جیسے بندوق کا غلاف ہوتا ہے۔ مجھے دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ یہ پہنتے کیسے ہوں گے، یہ پیروں پر چڑھاتے کیسے ہوں گے، اتنی پتلی جیسے بندوق کا غلاف۔ معلومہ وہ ان کے جو محبوب وہ ہیں، اب میں نہیں ممبر پر کہنا چاہتا، معلومہ آج کل وہ ایسے ہی پینٹ پہن رہے ہیں، اور کچھ دن بعد دیکھا کہ ایسی پینٹ پہن کے آ رہے ہیں کہ جیسا تکیے کا غلاف ہوتا ہے، ہوا میں جھولتی ہوئی پینٹ چلی آ رہی ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ ابھی 2 دن تک تو آپ ایسے پہنے ہوئے تھے کہ اب وہ ایسے ہی پہن رہے ہیں، اب وہ جو ہیں وہ ایسی پینٹ پہنتے ہیں، لہذا ہمارے وہ ہیرو آئیڈیل ہے، لہذا ہم بھی ویسے ہی پہنے ہوئے۔ ایک مرتبہ دیکھا لمبے لمبے بال شانوں تک، ارے بھائی اتنے لمبے بال کیسے؟ کہ آج کل ان کے بال ایسے ہی ہیں۔ 2 دن بعد دیکھا گنجے چلے آ رہے ہیں، ارے بھائی وہ بال کیا ہوئے کہ آج کل وہ گنجے ہیں۔ معلومات جو محبوب ہوتا ہے انسان اس کی رفتار و گفتار اس کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس آخری جملہ درست کرنا چاہتا ہوں، انگریز ایک بہت بڑا رائٹر تھا اور بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا لارڈ بائرن، بڑا حسین و خوبصورت تھا، نوجوانوں میں بہت مقبول تھا، نوجوانوں میں اپنے زمانے میں بہت مقبول تھا، لیکن اس میں ایک عیب تھا کہ لنگڑا کے چلتا تھا۔ بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، بہت بڑا شاعر تھا، بہت مقبول شاعر تھا، لیکن لنگڑا کے چلتا تھا۔ اب جو ان کے چاہنے والے جوان تھے وہ بھی لنگڑا کے چلتے تھے۔ ارے بھئی اچھے خاصے پیر ہے تمہارے، لنگڑا کے کیوں چل رہے ہو؟ کہ وہ لارڈ بائرن جو ہمارا ہے، وہ ہمارا محبوب شاعر، کیونکہ اس کے پیر میں لنگ ہے،
لہذا ہم بھی اسی طرح سے چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ارے توجہ رہے جملوں پر، کہ اگر محبوب میں کوئی عیب بھی ہوتا ہے تو چاہنے والے اس عیب کو اپنا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جن کو محبوب مہیا کیے ہیں ان میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، سوائے اچھائیوں کے، سوائے کمالات کے، ان میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اگر ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے عیب دور ہوتے جائیں گے، ہم میں اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد۔ اب ظاہر ہے کہ موقع نہیں ہے کہ مزید فضائل پڑھے جائیں، اور عزاداری ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت منائی جا رہی ہے۔ کربلا کے واقعات جو ہیں اس وقت پوری دنیا والے جو ہیں ان کی یاد بنا رہے ہیں۔ سوال بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر، تمام اعتراضات کے جوابات کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک اعتراض کا جواب میں ضرور دینا چاہتا ہوں، اور وہ بہت کامن بات ہے، بہت کامن بات ہے۔ میرے محلے میں ایک اہل سنت ہمارے بھائی جو تھے، ان کا نوجوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، نوجوان بیٹا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک محلہ تھا، ہمارا فریضہ تھا کہ تعزیت کے لیے جائیں وہاں۔ جوان بیٹا مرا تھا، باپ موجود، بہنیں موجود، ماں موجود، تو اب وہاں جو گئے تو ظاہر ہے کہ غم کا ماحول تھا، سوگواری کا ماحول تھا۔ بہنوں نے کچھ رونا شروع کیا، ماں نے، ظاہر ہے اکلوتا جوان بیٹا، ماں نے کچھ آنسو بہانا شروع کیے، تو وہیں پہ ایک مولانا موجود تھے، وہیں پہ ایک مولانا موجود تھے۔ کہا ارے 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 رو نہیں، رو نہیں، تمہارے رونے سے میت پر عذاب ہوگا، تمہارے رونے سے میت پر عذاب ہوگا، تمہارے رونے سے میت پر عذاب ہوگا، تم رو گے عذاب میت پر ہوگا۔ میں نے سن تو لیا، اس موقع نہیں تھا ان سے بحث و گفتگو کا، لیکن میں ان سے سوچتا ضرور کہ آپ کا یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں صاف اعلان ہو رہا ہے کہ ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے۔ اگر رونا گناہ ہے، اگر رونا گناہ ہے تو جو رو رہا ہے اس پر گناہ ہوگا، نہیں کہ روئے ہم، ہوگا مرنے والے پر۔ یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے، یہ قرآن کے قانون کے خلاف ہے۔ اور توجہ رہے رد کرنا چاہتے، بچے یاد کر لیں، کہیں بھی پیش کر دیں۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ہمارے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں تو ہر شخص اپنے دشمن پر رونا شروع کر دے گا، ہر شخص اپنے دشمن پر رونا شروع کر دے گا۔ معلوم زندگی بھر تو دشمنی رہی، ادھر وہ مرا، گھر پہنچ کر سر پیٹ پیٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ارے بھیا زندگی بھر تو دشمن رہے، اب یہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا اس لیے رو رہا؟ جتنا میں روتا جاؤں گا اتنا ہی اس پر عذاب ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے، ایک صلوات مولانا آواز سے بر محمد۔ تو یہ پبلک کو بہکایا جاتا ہے، غلط ہے، بالکل بالکل غلط ہے۔ اور مشکات شریف جو مسلمانوں کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ یہ بات علماء کے لیے بھی، کہ ان تک بھی بات پہنچ جائے کہ مشکات شریف جو عالم اسلام کی بہت معتبر کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ جب ام المومنین جناب عائشہ سے کہا گیا، جب وہ رو رہی تھی تو جب ان سے کہا گیا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور فلاں صحابی نے کہی ہے، تو ان کا ارشاد مشکات شریف میں ہے اس صحابی کا نام لے کر کہ یا تو وہ رسول کی بات کو صحیح سن نہیں سکے یا صحیح سمجھ نہیں سکے۔ ام المومنین فرما رہی جناب عائشہ کہ یا تو رسول اللہ کی بات وہ صحابی صحیح سن نہیں پائے یا صحیح سمجھ نہیں پائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں رسول نے جو یہ بات کہی تھی وہ اس وقت کہی تھی کہ جب رسول گزر رہے تھے، ایک یہودی مرا تھا، اس کے گھر میں گھر والے رو رہے تھے، اس وقت رسول نے فرمایا تھا کہ یہ رو رہے ہیں اور مرنے والے پر وہاں عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ بات یہودی کے لیے کہی تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں کہی تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔
کتاب کا نام ہے مشکات شریف، راویہ ہیں ام المومنین جناب عائشہ، ان کی یہ روایت ہے۔ تو اب مولوی کی مانیے یا ام المومنین کی مانیے؟ ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد، ایک سلوات بلند آواز پر محمد۔ بس بات مکمل ہوئی۔ آپ دیکھیں ہم جو یہ شہادت مناتے ہیں اور شہادت کا غم مناتے ہیں، تو جہاں یہ امام حسین کی شہادت ہے وہاں رسول اللہ کی شہادت بھی ہے۔ عجیب جملے ہیں، رسول اللہ کی شہادت۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے سر الشہادتین، اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں تحریر الشہادتین کے نام سے۔ وہ دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں، دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ انہی میں اس کتاب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو شیعوں کے سخت ترین دشمن ہیں، یہ بھی سن لیجئے، تحفہ اثنا عشریہ ان کی شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی ہے، انہیں لکھی ہے، انہی نے کتاب لکھی ہے سر الشہادتین۔ اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے، اللہ نے ہمارے آخری رسول کو ہر وہ کمال دیا جو پہلے انبیاء میں موجود تھا، ہر وہ صفت دی جو پہلے انبیاء میں تھی، کیونکہ اگر کسی نبی میں کوئی کمال ہو اور ہمارے رسول میں وہ کمال نہیں ہو تو وہ نبی افضل ہو جائے گا۔ لہذا ہر وہ کمال، ارے توجہ رہے، اب بات کو بڑھا نہیں سکتا میں، بس 5-7 منٹ لینا ہے، ہر وہ کمال جو انبیاء کو حاصل تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب تحفہ اثنا عشریہ وہ تحریر فرما رہے ہیں اپنی کتاب سر الشہادتین میں کہ اللہ نے ہر وہ کمال رسول اللہ کو دے دیا، ہر وہ فضیلت رسول اللہ کو دے دی کہ جو اس سے پہلے انبیاء کو ملی تھی، مگر ایک فضیلت ایسی تھی جو رسول کو نہیں ملی۔ وہ لکھ رہے ہیں ایک فضیلت ایسی رسول کو نہیں ملی، وہ فضیلت کون سی؟ وہ ہے فضیلت شہادت، وہ ہے فضیلت شہادت کہ جو رسول اللہ کو نہیں ملی، اور انبیاء کو شہادت ملی مگر رسول اللہ کو شہادت نہیں ملی۔ اب اس کے لیے وہ وجہ لکھتے ہیں، وجہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کسی بھی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو جو مسلمان ہیں وہ اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جاتے، سب الٹے پیروں اپنے پرانے مذہب کی طرف پلٹ جاتے۔ اگر رسول اللہ شہید ہو جاتے، انہیں تو یہی جملہ لکھا، مگر اس میں کچھ اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں کہ بالکل صحیح انہوں نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کسی میدان میں شہید ہو جاتے تو جتنے مسلمان ہوئے تھے وہ سب الٹے پیروں اپنے دین کی طرف پلٹ جاتے۔ اور انہوں نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ ایک میدان میں صرف افواہ ہو گئی تھی کہ رسول شہید ہو گئے ہیں، سارے مسلمانوں نے میدان چھوڑ دیا تھا۔ تو اگر واقعی شہید ہو گئے ہوتے تو جو 3 دن بعد پلٹے تھے وہ کبھی پلٹتے ہی نہیں۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز پر محمد۔ بات بالکل صحیح لکھی انہوں نے، بات بالکل صحیح لکھی انہوں نے، کیونکہ براہ راست شہادت مل گئی ہوتی تو پھر مسلمان الٹے پیروں پلٹ جاتے۔ اس لیے اللہ یہ بھی چاہتا تھا کہ شہادت کا شرف ملے، کیونکہ اگر نہیں ملے گا تو دوسرے انبیاء افضل ہو جائیں گے، ان کو شہادت کا شرف ملا، لہذا اپنے 2 نواسوں کے ذریعے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کے 2 نواسوں کے ذریعے شرف شہادت رسول کو دیا، 2 نواسوں کے ذریعے۔ اور شہادتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، سری شہادت اور جہری۔ سر الشہادتین 2 شہادتوں کا راز کتاب کا نام۔ شہادتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، سری اور جہری۔ سری شہادت زہر سے ہوتی ہے، جہری شہادت جو ہے اسلحے سے ہوتی ہے۔ تو اگر ایک ہی نواسا ہوتا
تو ایک ہی قسم کی شہادت ملتی رسول اللہ کو، لہذا اللہ نے رسول کو دو نواسے دیے، ایک زہر سے شہید ہوا، ایک تلوار سے شہید ہوا، تاکہ دونوں شہادتوں کی فضیلت، ارے توجہ رہے، دونوں شہادتوں کی فضیلت رسول کو ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں یہ صرف امام حسین کی شہادت نہیں تھی بلکہ رسول کی شہادت تھی، رسول کی شہادت تھی۔ تو مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول شاہ کی شہید ہو گئے ہوتے کسی میں تو یہ بتائیں کہ خوشی مناتے کہ غم مناتے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت خوشی منائی جاتی یا غم منائی جاتی، لہذا ہے رسول کی شہادت کے اوپر غم منایا جاتا، اور عاشور کے دن رسول کی شہادت ہوئی ہے، صرف امام حسین کی نہیں۔ اور یہی تو پہلو بھی ہے کہ جب رسول کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسین کا قاتل صرف حسین کا قاتل نہیں بلکہ رسول کا قاتل ہے۔ اب مسلمان علماء فیصلہ کریں کہ رسول کے قاتل کو کیا کہنا چاہیے اور کس طرح سے اسے یاد کرنا چاہیے، مگر صرف شہادت ہی نہیں ہے بلکہ مظالم کے پہاڑ ہیں جو کربلا کے میدان میں توڑے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لیکن خالی یہ تڑپنا ہی نہیں ہے، 3 دن کی پیاس ہی نہیں ہے بلکہ ایک ننھا سا بچہ ہے کہ جس کا سن کل 6 مہینے کا ہے، حسین اپنے ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے، اے قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے، اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ یزیدی فوج کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، امام حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا اور لٹا کر پیچھے ہٹ گئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پینا چاہتا ہوں تو لو میں اس کو زمین پر لٹا کر دور ہٹا جاتا ہوں، خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ عزاداروں، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ امام حسین نے جب اپنے ننھے سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا جل رہی تھی، اتنا تپ رہی تھی کہ وہ بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے بعد بھی کسی کو رحم نہیں آیا اور امام حسین نے گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا کر کہا، اے الیزگر، ایسا لگتا ہے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ تو پیاسا ہے، اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے۔ عزاداروں، مجھے یہ بتائیے، ایک ننھا سا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ کہ جو بول نہ سکتا ہو کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں، لیکن بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیل ہوگی۔ حمید کہتا ہے کہ یا تو چہرہ باپ کی طرف تھا یا آہستہ آہستہ علی اصغر نے اپنا چہرہ گھمانا شروع کیا، اتنا گھمایا کہ فوج کی طرف رخ ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ ننھے سے بچے نے بڑی مشکل سے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکالی اور اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، اے فوج والوں دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں، میں کتنا پیاسا ہوں۔ فوج پہ بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے، سردار لشکر عمر سعد گھبرا جاتا ہے، آواز دیتا ہے حرملہ کو، اے حرملہ بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے، نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے، بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے۔ عزاداروں نے بات کہتی ہے، اس ملعون نے 3 نوکوں والا تیر چلے کمان میں جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ روایت کہتی ہے کہ حرملہ کے ہاتھ کانپے اور تیر و کمان چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ عمر سعد کہتا ہے، اے حرملہ، اس وقت تو دنیا کا سب سے بڑا تیر انداز ہے اور تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ حرملہ نے کہا، ابھی جو میری نگاہوں نے دیکھا
میں تو اس سے کیسے بیان کروں. ارے جیسے ہی میں نے بچے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا کہ ایک نقاب پوش بی بی سر پیٹتی ہوئی سامنے آ گئی. اے اللہ کیا قسم کر رہا ہے, ہازادار تیر چلتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ گلے میں تیر چبھ گیا, نہیں چبھا نہیں تھا. امام زمانہ نے فریاد کی ہے کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جو ہاتھوں پر ننھا سا بچہ تیر ظلم کا نشانہ بنا تو تیر سے علی اصغر ذبح ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ننھا سا گلا 3 بار کے تیر سے ذبح ہو گیا. ہاں عزاداروں, یہی بات ثابت کرتی ہے کہ جو کربلا کے میدان میں تھے مسلمان ہونا دور کی بات ہے, وہ انسان بھی نہیں تھے, انسان ہونا دور کی بات ہے, جنگلی جانوروں سے بدتر تھے, جنگلی جانوروں سے بدتر تھے. اب بچوں کے لیے 2 جملے کرنا چاہتا ہوں. یہاں ہمارے کیا بلرامپور ہاسپٹل ہے, میرا بچپنا تھا, وہاں پر ایک بچہ لایا گیا بھیڑیے کے بھٹ سے. بھیڑیے کے بھٹ سے ایک 1.5-2 سال کا بچہ لایا گیا جو بھیڑیے کے بھٹ میں تھا. کچھ لوگ گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بھیڑیے کے بھٹ سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ لوگ گھبرا گئے کہ بھئی بھیڑیے کے بھٹ میں بچہ کیسے پہنچ گیا, انسانی بچہ. اب جو پہنچے دیکھا ایک چھوٹا سا انسانی بچہ وہاں پر موجود ہے. اس کو جلدی سے لے کر آئے اور بلرامپور اسپتال میں اس کو بھرتی کروایا, اور اس کے بعد اب پتہ لگایا کہ یہ بچہ بھیڑیے کے بھٹ میں کیسے پہنچا. تو معلوم قریب ہی میں ایک گاؤں تھا کہ جس کے گھر پر بھیڑیوں کے گلے نے حملہ کیا, ماں باپ کو ختم کر دیا, پر ایک دودھ پیتا بچہ وہاں موجود تھا. اس کو بھیڑیوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ بھیڑیوں کی ماں اس کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئی اور اپنے دودھ پر اس کو پالا. معلوم جنگلی جانور بھی چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کرتے ہیں, اور یہ کربلا میں کیسے وحشی جانور تھے جو ایک ننھے سے بچے پر 3 بار کا تیر مار رہے ہیں. ہاں عزاداروں, میں نے اپنے چچا سے ایک بات سنی آپ کے سامنے پیش کر کے, اور میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے پڑھا بالکل نہیں جا رہا ہے, میں اب تک زور دے کر پڑھ رہا ہوں. وہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ وہ ٹرین کے اوپر سفر کر رہے تھے اور کچھ ہندو بھائی ان کے ساتھ ساتھ تھے. جب ان کا مذہبی لباس دیکھا تو ان ہندو بھائیوں نے پوچھا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں. ان ہندو بھائیوں نے کہا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, لیکن مسلمانوں میں تو 2 گروہ ہیں, شیعہ سنی. آپ شیعوں سے تعلق رکھتے ہیں سنیوں سے؟ تب انہوں نے کہا میں شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. تو ان ہندو بھائیوں نے کہا کہ آپ وہی شیعہ ہیں جو محرم مناتے ہیں, وہی جو ماتم کرتے ہیں, وہی جو آنسو بہاتے ہیں؟ کہا وہی شیعہ ہیں. تو ہندو بھائیوں نے کہا یہ بتائیے کہ 1300 سال پہلے کون سے مصائب تھے کہ جس پر آج تک ماتم کیا جا رہا, کون سے ظلم ہو گئے کہ آج تک آنسو بہائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے مختصر تاریخ کربلا کی بیان کی کہ ایک طرف یزید جیسا ظالم بادشاہ تھا, دوسری طرف نواسے رسول حسین تھے. یزید نے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو, میرے سامنے سر جھکا دو. تو حسین نے کہا کہ میرا سر کٹ تو سکتا ہے مگر تیرے سامنے جھک نہیں سکتا. لہذا کربلا کے میدان میں یزید کے 1 لاکھ کے لشکر نے حسین کے 72 ساتھیوں کو گھیر لیا. 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے. یہاں تک کہ عاشور کے دن جنگ شروع ہوئی, حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے. یہاں تک کہ حسین کا کڑیا جوان بیٹا علی اکبر بھی حسین کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آخر میں حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر یزیدی فوج کے سامنے پہنچے کہ یزیدیوں, اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے, ارے اسے تو پانی پلا دو. تو ان ہندو بھائیوں نے کہا, آخری جملے سن لیجیے, ان ہندو بھائیوں نے کہا کہ پھر تو اس بچے کو پانی مل گیا ہوگا. ارے بھلا ممکن ہے کہ کوئی ننھا سا بچہ پیاسا ہو اور اس کو پانی نہ پلایا جائے, اس کو تو پانی مل گیا ہوگا. لیکن جب انہوں نے بیان کیا نہیں
بلکہ سردار لشکر نے عرب کے سب سے بڑے تیر انداز کو حکم دیا کہ بچے کے گلے پر تیر مارا جائے۔ وہ کہتے میں نے بیان کیا کہ اس حرملا نے چلے کمان میں تیر جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ وہ کہتے اتنا ہی میں نے بیان کیا تھا، سارے ہندو بھائی اپنے سیٹوں پر کھڑے ہو گئے اور گھبرا کر کہا اس سے آگے بیان نہ کیجیے گا، اس سے آگے بیان نہ کیجیے، ہم سن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرو، آج 1400 سال بعد غیر سن نہیں سکتے۔ ارے باپ کے دل کے کیا حال ہوگا کہ جس کے ہاتھوں پر یہ ننھا سا بچہ تیر ظلم کا نشانہ بنا، اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ علی اصغر آغوش پہ پہنچے ہیں تو رب آپ نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اب مثل کا ینہر، اے میرے لال علی اصغر، کیا تیرے ایسے ننھے ننھے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر جملہ مومن مومنات کے حقوق صلی اللہ ثواب فرمائے۔